اور آپ کا دامن رحمت اتنا وسیع تھا، اتنا وسیع تھا، اپنے تو اپنے، دشمن بھی، غیر بھی، کیا مسلمان، کیا غیر مسلم، کیا کافر، کیا مشرک، ارے پھر بھی انسان تو انسان، کائنات حیوانات، کائنات چرند پرند، کائنات کی مخلوقات، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار رحمت کائنات کی ان ساری مخلوقات کے لیے آپ کا دامن رحمت وسیع تھا۔ آپ کے زمانے کا پرندہ بھی جانتا تھا کہ یہ نبی رحمت ہے، آپ کے زمانے کا اونٹ بھی جانتا تھا کہ یہ نبی رحمت ہے، آپ کے زمانے کا گھوڑا بھی جانتا تھا کہ یہ نبی رحمت ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، ایک سفر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک پرندے کے چوزوں کو پکڑ لیا، ایک پرندے کے چوزوں کو پکڑ لیا۔ ماں نے دیکھا کہ اس کے بچوں کو کچھ لوگوں نے پکڑ لیا ہے، سیدھے آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے پھڑ پھڑانے لگی۔ وہ پرندہ جو ماں ہے وہ جانتی تھی کہ یہ نبی رحمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے پرندہ پھڑ پھڑانے لگا۔ نبی نے صحابہ سے کہا، لوگوں کس نے اس بے زبان پرندے کو اس کے بچے لے کر ستایا ہے، لوٹا دو اس کے بچوں کو۔ اللہ اکبر۔ آپ بغیچے میں بیٹھے ہیں، ایک اونٹ آ گیا، ایک اونٹ آ گیا، مظلوم تھا، یہ مالک ظلم کر رہا تھا اس پر۔ پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ اونٹ آنسو بہانے لگا، اس کی بے زبانی کا شکوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، جاؤ اس کے مالک کو ڈھونڈ لاؤ۔ اس کے مالک کو لایا گیا، آپ نے مالک کو نصیحت کی، کہا کہ انہو شکا الی انک تجیعہ وتدیبہ، کہا کہ اللہ کے بندے اس بے زبان جانور نے مجھ سے شکایت کی ہے تمہاری، ایک تو وقت پہ کھلاتے نہیں ہو، بھوکا رکھتے ہو اونٹ کو، اور ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہو اس پر۔ پھر آپ نے کہا اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ، لوگوں بے زبان جانوروں کے سلسلے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ اگر تمہاری جانب سے بے زبان جانوروں پہ ظلم ہو گیا، حشر کے میدان میں اس کا بھی حساب دینا ہے۔ یہ بے زبان جانور ہیں، اپنی تکلیف زبان سے بول نہیں سکتے ہیں، رب نے تمہیں عقل دی ہے، تمہیں اپنی عقل سے ان کی تکلیف کو سمجھنا ہے۔ اللہ اللہ، جو نبی جانوروں کے دکھ درد کو محسوس کرتا رہا ہو، پرندوں کے رنج و غم کو محسوس کرتا رہا ہو، سوچو کہ اس نبی کے دل میں انسانیت کے لیے کتنا درد رہا ہوگا، کتنا دکھ رہا ہوگا، اور انسانیت کے خیر خواہی کے جذبے سے وہ نبی کتنا تڑپتا رہا ہوگا۔ اسی لیے حدیثوں میں کیا کہا گیا، قرآن بھی کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے پیغمبر ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کے غم میں لگتا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ یہ کس کا غم ہے، یہ کس کا دکھ ہے جس کی بات قرآن کر رہا ہے؟ یہ مسلمانوں کا غم نہیں، یہ حضرت حسن و حسین کا غم نہیں، یہ حضرت فاطمہ کا غم نہیں، یہ ابو جہل کے ایمان نہ لانے کا غم ہے، یہ ابو لہب کے ایمان نہ لانے کا غم ہے، یہ ولید بن مغیرہ کے ایمان نہ لانے کا غم ہے، یہ نضر بن حارثہ کے ایمان نہ لانے کا غم ہے۔ ان نادانوں کے ایمان نہ لانے سے نبی اتنے دکھی ہو رہے کہ رب کو کہنا پڑ رہا ہے کہ اے نبی، لگتا ہے ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کے غم میں اپنے آپ کو آپ ہلاک کر ڈالیں۔ اس لیے حدیثوں میں بھی آپ نے کیا فرمایا کہ میری مثال تمہیں جہنم سے بچانے کی جو کوشش میں کر رہا ہوں، اس سلسلے میں میری مثال ویسی ہی ہے جیسے ایک شخص آگ جلاتا ہے، اور جیسے ہی اس نے آگ جلائی پتنگے آنے لگے،
دیوانہ وار آنے لگے، اس لیے کہ پتنگے کو کیا چاہیے؟ پتنگے کو روشنی چاہیے، جہاں روشنی ہوتی ہے پتنگا وہاں ہوتا ہے۔ اس شخص نے آگ جلائی اور جیسے ہی آگ جلائی پتنگے آ کے گرنے لگے، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نور ہے، جبکہ وہ نور نہیں، وہ نار ہے، آگ ہے۔ وہ آگ کو نور سمجھ کے آ رہے ہیں پتنگے، اور یہ بیچارہ آگ جلانے والا ان پتنگوں کو روک رہا ہے کہ رک جاؤ رک جاؤ، یہ نور نہیں یہ نار ہے۔ آپ نے کہا میری مثال بھی تمہارے ساتھ ایسے ہی، تم لوگ اپنے گناہوں کے سبب، اپنی غفلتوں کے سبب، اپنی معصیتوں کے سبب جہنم کی طرف دیوانہ وار بڑھتے چلے جا رہے ہو، اور میں ہوں کہ تمہاری کمروں کو پکڑ پکڑ کے روک رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں ہلم عن النار ہلم عن النار، لوگوں مت جاؤ اس طرف، مت جاؤ اس طرف، وہ آگ ہے، وہ آگ ہے۔ وَأَنْتُمْ تَغْلِبُونِي تَقَحَّمُونَ فِيهَا، اور تم ہو کہ زبردستی مجھ پہ غالب آتے ہو اور جہنم میں جا گرتے ہو۔ حضرات، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کردار رحمت ہے جس کردار رحمت کو آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے اپنائیں، اپنائیں۔ زبان سے کہنا نہ کافی ہے، امت رحمت بنے ہم۔ نبی کے ایک ایک امتی کو وہ جس سماج میں ہو، جس محلے میں ہو، جس گلی میں ہو، جس ملک میں ہو، رحمت بننا چاہیے۔ ایسا کردار پیش کرو، ایسے اخلاق پیش کرو، انسانیت کی ایسی خدمت کرو، سوشل سروس میں اتنا آگے بڑھو، دنیا گواہی دے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی وہ انسانیت کے سچے ہمدرد ہوا کرتے ہیں۔ آج جیسے میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا، ہمارے کچھ نادان لوگوں کی شدت پسندی کے ایک سبب نبی پر دہشت گردی کا الزام ہے، قرآن پر دہشت گردی کا الزام ہے، اسلام پر دہشت گردی کا الزام ہے۔ اس الزام کو، اس الزام کا دفاع کرنا اور اسلام کی سچی تصویر کو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سچی تصویر کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ ہم میں سے، آپ میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ عام کرو ان تعلیمات کو جو تعلیمات کے نبی دے گئے۔ آج ہم دیکھو اپنے نبی کی سیرت سے کتنے غافل ہیں ہم لوگ مسلمان۔ اس خاتون کا تذکرہ بڑے رشک سے کرتے ہیں۔ کون خاتون؟ وہ کرسچن خاتون۔ کیا بولتے ہیں؟ اس کا نام لینے سے پہلے مدر بولتے ہیں، مدر ٹریسا، مدر ٹریسا۔ کیوں بھائی مدر؟ کہتے ہیں اس نے وہ کام کیا، انسانیت کے ساتھ ہمدردی کے وہ ثبوت دیے کہ دنیا میں کسی نے آج تک وہ نہیں کیا۔ کیا کیا بھائی؟ کہا جزامی لوگ جنہیں دیکھ کر ہر کوئی نفرت کرتا ہے، یہ جزامیوں کے ساتھ مل بیٹھتی تھی۔ کہا کہ یہ وہ کردار ہے جو کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ نادانو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، 1400 سال پہلے نبی رحمت نے یہ کردار پیش کیا ہے۔ جب ایک جزامی کے ساتھ ایک پلیٹ میں، ایک برتن میں آپ نے کھانا کھایا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ بیچارہ صحت کے حوالے سے امتحان سے گزر رہا ہے، مگر یہ ہماری ہمدردی اور غمخواری کا مستحق ہے۔ آپ جس کردار کی وجہ سے اس کو مدر کہتے ہو، وہ کردار 1400 سال پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم، آپ، خصوصاً اس ملک ہندوستان میں جہاں ہم غیر مسلم میجارٹی کے درمیان ایک مائنورٹی کی حیثیت سے، ایک اقلیت کی حیثیت سے جی رہے ہیں، اور وہ بھی ایسے حالات میں جہاں ہمارے خلاف زہر بہت اگلا جا رہا ہے، سازشیں ہو رہی ہیں، زہر اگلا جا رہا ہے۔ ایسے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ جہاں تمہارا دشمن تمہارے خلاف سازشیں کرے، تمہارے ساتھ برائی کرے، قرآن کہتا ہے برائی کا مقابلہ بھلائی سے کرو۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم۔ برائی کا مقابلہ ہمیشہ بھلائی سے کرو، گالی کا جواب دعاؤں سے دو۔ جو تمہارے راستے میں کانٹے بچھائے اس کے راستے میں پھول برساؤ۔
ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارا جانی دشمن بھی تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ یہ کردار اگر اپناؤ گے، دشمنی کو دوستی میں بدلنے کا یہ فارمولا جو قرآن نے پیش کیا ہے کہ برائی کا مقابلہ بھلائی سے کرو، برائی کا جواب بھلائی سے دو، اگر اس کردار کو اپناؤ گے تمہارا جانی دشمن بھی جگری دوست بن جائے گا۔ شاعر نے کہا بدی را بدی سہل باشد جزا، بدی را بدی سہل باشد جزا، گر نیک مردی احسن الی من اسا، برائی کا بدلہ برائی سے دینا بہت آسان ہے، اگر نیک ہو متقی ہو تو برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کرو، احسان کرو۔ میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو وہ اخلاق رحمت اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کردار رحمت کا عکس بنائے جو کردار رحمت کے حیات طیبہ میں نظر آتا ہے، اور امت دعوت ہونے کی حیثیت سے میرا اور آپ کا امت محمدیہ کا جو فرض منصبی بنتا ہے، اللہ ان فرائض کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے اختتام پر پھر سے ایک بار میں شکر ادا کرتا ہوں امیر ذیلی جمعیت جناب بابا نذر محمد خان صاحب کا اور گوگی کی مقامی جمعیت